یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہم اپنے مرحوم والدین کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے دعا کریں گے؟ میرے بھائی اور میری بہن اس بات کو ذرا نوٹ کریں، جو ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کریں گے اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے، یہ ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے تو دعا پہنچتی ہے۔ جو بھی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنا روزہ رکھ رہے ہیں، اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب جیسے ہمیں مل رہا ہے ویسے ہی والدین کو بھی مل رہا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم الگ سے پڑھیں اور نیت کریں کہ یہ میرا پڑھا ہوا میرے والدین کو ہدیہ ہے، جو بہت ہو گئے ہیں، مرحومین ہیں، ان کے لیے ہدیہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پڑھوں میں اور میں ارادہ کر لوں کہ یہ میرا پڑھا ہوا فلانے کو ہدیہ چلا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا۔ کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا تسلسل کٹ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کیا ہے۔ تو پیچھے سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، یا اگر اولاد کوئی کرنا چاہے تو کوئی مالی عبادت میں کر سکتی ہے۔ جو جسمانی عبادات ہوتی ہیں اس میں نیابت نہیں ہے، مطلب میری جگہ پہ آپ نماز پڑھ دو۔ جو مالی عبادت ہے، میری زکوٰۃ ہے، میں کہتا ہوں میری طرف سے زکوٰۃ اس دفعہ پے کر دو، تو وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو جسمانی عبادات ہوتی ہیں اس میں پڑھوں میں اور ثواب کسی اور کو مل جائے، یہ اللہ نے میرے اختیار میں دیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ میں کسی اور کو منتقل کر دوں نیت کرنے سے، تو یہ اسلام میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو مثال کے طور پہ میں پڑھوں لا الہ الا اللہ اور نیت کر لوں جی اس کا ثواب جو ہے وہ فلانے کافر کو ہو جائے، فرعون کو ہو جائے تو مسلمان ہو جائے، تو ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو نیت کرنے سے کسی کا جرم یا کسی کا نیکی جو ہے وہ آگے پیچھے منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد قرآن مجید اپنے والدین کے لیے ہدیہ کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اللہ ان کو معاف کر دے، درجات بلند کر دے۔